بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دستور ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، 27 اپریل 1909 عیسوی کی جب ایک تاریک رات میں ترکی کے یلدیز محل سے ایک شخص کو بے دخل کرنے کی تیاریاں کی جا رہی تھی۔ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی۔ صرف یہ محل ہی نہیں بلکہ اس پوری سلطنت کے مالک ان کی آباء و اجداد تھی۔ یہ تھے سلطان عبدالحمید ثانی، جن کے آخری ایام میں انتہائی دکھ درد اور تکالیف پوشیدہ ہیں۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے وہ آخری سلطان تھے جنہیں ان کی تمام عوام اور عمائدین کی حمایت حاصل تھی۔ اس کے باوجود سلطان عبدالحمید کے آخری دنوں میں ان کے ساتھ بڑھتا ہوا رویہ انتہائی تضحیک آمیز اور حقارت پر مبنی تھا، چونکہ سلطان عبدالحمید ثانی کو یہودیوں کی ایما اور سازشوں کی بنا پر معزول کیا گیا تھا، لہٰذا انہیں ایک ایسے شہر میں قید کیا گیا جہاں یہودیوں کی اکثریت تھی۔ یہ وہ یہودی تھے کہ جنہیں کئی سو سال قبل یورپ سے اس وقت بے دخل کر دیا گیا تھا کہ جب ملکہ ایزابلا اور اس کے شوہر فرڈیننڈ نے ایندلس یعنی اسپین فتح کیا تھا۔ تب سلطنت عثمانیہ کے سلطان بایزید دوم نے اسپین سے جلا وطن کیے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہاں سے نکالے گئے یہودیوں کو بھی اپنے ملک میں پناہ دی تھی۔ ان پناہ گزین یہودیوں کی اکثریت نے سلطنت عثمانیہ کے شہر سالونیکا میں رہائش اختیار کی اور یہیں ان کی نسلیں پروان چڑھنے لگیں۔ لیکن ناظرین، یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی کہ اس دور میں جن بے آسرا یہودیوں کو رحم کھا کر پناہ دی گئی تھی، وہی یہودی سلطنت عثمانیہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ثابت ہوں گے، کیونکہ بعد ازاں یہی شہر سالونیکا اور اس میں بسنے والے یہودی سلطنت عثمانیہ کے خلاف ہونے والی سازشوں کا مرکز ثابت ہوئے۔ سلطان عبدالحمید ثانی کو بھی معزول کر کے اسی شہر میں قید کیا گیا۔ سلطان کو سالونیکا شہر کے جس گھر میں رکھا گیا وہ صرف نام کا گھر تھا، جبکہ حقیقت میں یہ ایک قید خانے سے بھی بدتر تھا۔ یہاں سلطان عبدالحمید ثانی کو نہ تو کوئی بستر میسر تھا اور نہ ہی کوئی کرسی، بلکہ آپ یہاں لکڑی کی دو چھوٹی چھوٹی میزوں کو جوڑ کر اپنی رات بسر کیا کرتے۔ اس گھر میں نہ تو کوئی پانی کی سہولت موجود تھی اور نہ ہی سردی سے بچنے کے لیے کوئی انتظامات۔ یہ سارا گھرانہ سردیوں کی راتیں محض اپنے کپڑوں میں ٹھٹرتے ہوئے گزارتا، جبکہ یہ جیل نما گھر روزمرہ استعمال میں آنے والی چیزوں سے بھی خالی تھا۔ نہ تو یہاں کھانا کھانے کو کوئی برتن موجود تھا اور نہ ہی صاف صفائی کے لیے صابن یا کوئی دوسری شے۔ سلطان سمیت عثمانیہ خاندان کے تمام افراد اپنے گندے ہاتھوں کو اپنے ہی لباس سے صاف کرنے پر مجبور تھے۔ یہاں ان لوگوں سے جیل میں قید مجرموں کی مانند بگاڑ لی جاتی۔ سلطان عبدالحمید اپنے اور اپنے اہل خانہ کی دو وقت کی روٹی روزی کے حصول کے لیے بڑھئی یعنی لکڑی کا کام کرتے تھے۔ یہاں موجود پہرے داروں کے رویے سلطان اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ انتہائی تضحیک آمیز تھے۔ محض 3 سالوں بعد یعنی 1912 عیسوی میں یہ شہر سلطنت عثمانیہ سے نکل کر یونان کے قبضے میں چلا گیا۔ چنانچہ سلطان عبدالحمید ثانی اور ان کے اہل خانہ کو دوبارہ استنبول شہر میں منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ اپنی موت تک باسفورس میں واقع بیلربے محل میں مقید رہے۔ لیکن یہاں بھی سلطان کے حالات زندگی سالونیکا سے کوئی زیادہ مختلف نہیں تھی۔ ان کی معزولی کے دنوں میں جنگ عظیم اول سمیت سلطنت عثمانیہ میں کئی بڑے واقعات رونما ہوئے۔ البتہ سلطان عبدالحمید کو تمام معاملات سے بے خبر اور دور رکھا جاتا تھا۔ سلطان عبدالحمید کی بیٹی عائشہ اپنی یادداشتوں میں لکھتی ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کا کوئی وطن نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی سر چھپانے کا ٹھکانہ نہیں۔ ضلع وطنی میں ہمارے خاندان کی تاریخ سوائے المناک اموات کے اور کچھ بھی نہیں۔ سلطان عبدالحمید کی یہ شہزادی عائشہ اور ان کی والدہ مشفقہ خاتون جو سلطان عبدالحمید کی بیوی تھیں، سلطان عبدالحمید کی موت کے بعد یہ دونوں ماں بیٹیاں پیرس کے ایک ہوٹل میں برتن مانجھا کرتی تھیں، جبکہ اس کا بھائی عبدالقادر صوفیہ کے آرکیسٹرا میں ایک سازندہ تھا جو ایک گمنام موت مر گیا، اور دوسرے بھائی عبدالرحیم نے تنگ دستی اور معاشی بدحالی سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی۔ ناظرین، یہ تھے سلطان عبدالحمید ثانی کے آخری دن۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز مسلمانوں کے وہ خلیفہ جو اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے اپنے دین کا سودا کرنے پر رضامند نہیں ہوئے۔
ناظرین، سلطان عبدالحمید کے آخری ایام اس قدر تکالیف اور قسمہ پرسی میں کیوں گزرے؟ تو اس کا جواب آپ کو خود سلطان عبدالحمید مرحوم کے ہاتھوں سے لکھا وہ خط دے گا جو آپ نے اپنی جلاوطنی سے قبل اپنے پیر و مرشد شیخ محمود آفندی ابو الشامات کو تحریر کیا تھا، جو سلسلہ شاذلیہ سے تعلق رکھنے والے ایک روحانی بزرگ تھے۔ میں اپنا یہ خط زمانے کے شیخ محمود آفندی ابو الشامات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ان کے مبارک ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے نیک دعاؤں کی امید کے ساتھ۔ اس مقدمے کے بعد میں آپ اور آپ جیسی اصحاب علم و فضل کے سامنے ایک اہم مقدمہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ تاریخ کے ذمے ایک امانت رہی۔ خلافت اسلامیہ سے مجھے ہٹانے کے پیچھے جمعیت اتحاد یعنی نوجوان ترک کے سرداروں کی طرف سے دھمکیوں کا مسلسل آنا تھا، جس نے مجھے خلافت چھوڑنے پر مجبور کیا۔ ان اتحادیوں نے شدت کے ساتھ اصرار کیا کہ میں یہودیوں کے لیے ارض مقدس فلسطین میں ایک یہودی ملک کے قیام کی اجازت دوں۔ ان کے اصرار کے باوجود میں نے قطعاً اس کام سے انکار کر دیا۔ آخر میں انہوں نے مجھے 150 ملین انگریزی سونے کے سکوں کی پیشکش کی۔ میں نے اس پیشکش کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ 150 ملین سونے کے سکوں کے بجائے اگر تم مجھے زمین کی بقدر سونا بھی دے دو تو بھی میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ میں نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی 30 سال سے زائد خدمت کی۔ میں اپنے عثمانی بادشاہ اور خلفاء مسلمان آباء و اجداد کی نامہ اعمال کو سیاہ نہیں کر سکتا، اس لیے میں تمہاری اس پیشکش کو ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ میرے اس قطعی انکار کے بعد انہوں نے مجھے خلافت سے الگ کرنے پر اتفاق کر لیا، جس کے بعد انہوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ وہ مجھے سالونیکا شہر بھیج رہے ہیں، جسے میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً قبول کر لیا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے خلافت عثمانیہ اور اسلامی دنیا کو ارض مقدس فلسطین میں یہودیوں کے ملک کے قیام کی ذلت و رسوائی سے داغدار کرنے والی پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ اسی کے ساتھ میں اپنا خط ختم کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 22 ستمبر 1329 ہجری، خادم المسلمین عبدالحمید۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید ثانی نے یہودیوں کی بات نہ مان کر اپنی اور اپنی اولاد کی زندگیاں تو داؤ پر لگا دیں، البتہ آپ نے عثمانی حمیت کا سودا نہ ہونے دیا، اور اسی لیے آج آپ کے مخالفین تاریخ انسانی میں ذلیل و رسوا ہیں، جبکہ آپ کا نام رہتی دنیا تک اسلام کے ایک غیرت مند مجاہد کے طور پر ہمیشہ جگمگاتا رہے گا۔